یہ بتائیں کچھ سوشل میڈیا پہ بھی بیانات چل رہے ہیں, کچھ سینئر صحافی بھی بتا رہے ہیں کہ جی رضا ڈار کو پکڑوانے والا علی ڈار ہے. اچھا یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. اور ایک اور چیز میں بتا دوں, یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, کچھ سینئر صحافی بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب جب یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو آئی جی صاحب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے 2 گھنٹے کی اسے ڈیڈ لائن دی ہے. انہوں نے کہا جی لڑکیاں جو ہیں وہ بازیاب کروا کے مجھے بتائیں. تو یہ کوئک ایکشن ہوا ہے. اور علی ڈار نے جب رضا ڈار کا پتہ نہیں چل رہا تھا لوکیشن کا, تو ایک جرمنی کا نمبر ہے, بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر ایک جرمنی کا نمبر ہے جو کہ علی ڈار کے پاس تھا رضا ڈار کا. تو اس پہ کال کی تو رضا ڈار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب اس کی لوکیشن شیئر کیا تو پولیس نے جا کے وہاں پہ چھاپا مارا, پکڑ لیا. اچھا یہ بھی میں آپ کو ذرا کلیئر بتاؤں کہ اس میں ہوا کیا تھا. آج کل نا سیف سٹی نے ایکسیس دی ہوئی ہے پورے ملک میں, آؤٹ آف کنٹری میں بھی, یعنی کہہ سکتے ہیں ورلڈ میں. یونیورسل نمبر چڑھتا ہے, کون سا پلا 1119, جو آپ کے سوال کا میں جواب دینے لگا ہوں کہ ایسے کوئک ہوا یہ کہ وہ یونیورسل نمبر گوگل سے کس نے لیا؟ اس کے والد نے. ہالینڈ میں بیٹھے جب اس لڑکی نے اپنے والد کو کال کی کہ ہم مصیبت میں ہیں اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہونے لگی, ہمیں ہم سے بھیجا, میرے کہا توان مانگا جا رہا ہے, تو انہوں نے گوگل سے 1119 کا نمبر لیا اور امبیسی سے رابطہ کیا, اور یہاں تک کہ جو آئی جی پنجاب اور سیف سٹی کا جو سیٹ اپ ہے وہ کالز وہاں پہ موصول ہوئی, اور اس کے بعد آئی جی نے ان سے فون کر کے یہ بتائی سچویشن. انہوں نے کہا جی ودن 2 گھنٹے بعد مجھے ملزمان حوالات میں چاہیے, جس پر ٹاسک دیا گیا ڈی اے جی آپریشن لاہور کو, فیصل کامران کو. انہوں نے اپنی ٹیم لگائی ہے, کینٹ جو ہیں ڈیفنس سی کے ایس ایچ او اور جو ایس پی کینٹ ہے, سیف سٹی کے ذریعے کیمرے دیکھے گئے. کتنے؟ 400 کیمرے. 400 کیمروں کے بعد جا کے ملزمان کی لوکیشن ٹریس ہوئی, اور ان کو 2 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا تھا کہ ان ملزمان کو گرفتار کرو. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے ہے کون. جب پکڑا گیا, نوٹ رول, جب وہ پکڑا گیا ہے نا, پھر پتا چلا کہ وہ تو رضا ڈار ہے جو اعلیٰ افسران کا نواسا ہے. نام نہیں لے رہے آپ, ٹھیک ہے, نام تو آپ نے لے لیا نا, ٹھیک ہے, تو ان کا نواسا ہے. تو پھر پولیس کو جیسے نا ایک کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹینشن ہوئی کہ اب یہ کیسے, پھر دوبارہ ان سے پھر کال ہوئی ہے اچھا اعلیٰ افسران کی نا, سی ایم صاحبہ سے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ میرٹ پہ اس کو دیکھیں, لیکن آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا اور مجھے بھی اتنا عرصہ ہو گیا, یہ صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے کہ میرٹ کریں, ادروائز اندر بات کچھ اور ہوتی ہے. ایک بات بتائیں مجھے جی, میرٹ پہ یہ سی سی ڈی کے والے نہیں ہونا چاہیے تھا کیس؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو اندر کی بات ہوں نا, ہمارے سورس نے بتایا کہ سی سی ڈی نے اس تفتیش کو لینے سے انکار کر دیا تھا. یس, انہوں نے کہا مینو شیراں چ کتنے پھسائی جا رہے ہو. سی سی ڈی یس, جو کہ جرائم کا خاتمہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم سے یہ پستول نہیں چلنا. اچھا, انہوں نے کہا ہم سے یہ نیفے میں نہیں چلنا. تو آپ یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ جناب یہ جتنے بھی کیسز ہیں, اغوا برائے توان کے, اچھا ڈکیتی ود مرڈر کے, اس کے بعد زیادتی ریپ کے, یہ سارے کس کو جائیں گے؟ سی سی ڈی کو آٹومیٹکلی منتقل ہو جائیں گے. یہ کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اندر کھاتے جڑے افسر نے تھلڑے, انہوں نے کیا اسی پہاڑ نہیں چک سکتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ نیفے چ گولی انہوں کو نہیں چلائی جانی نا اس چکر دے وچ. کہنے کا مقصد یہ ہے عمران صاحب کہ ظلم تو ہوا نا ان کے ساتھ, زیادتی تو ہوئی ہے نا ان کے ساتھ, اغوا تو وہ ہوئی ہے نا. اب ایک اعتماد کے ذریعے وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس بندہ, اور اس کو آپ یہاں پہ حبس بیجا میں رکھ کے اور اس کو چھتر مارتے ہیں, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر تو اس کا اثر سکھ ہوا تو پھر تو وہ آپ کو لے بیٹھے گا. پستولوں کے بٹ مارے ہیں, بڑا کچھ کیا ہے. پستولوں کے بٹ تو ایک چھوٹی بات ہے, مارا کیا کیا چیزوں پہ نہیں وہ پستول رکھے گئے. یہ نہ کریں, ایسے نہ کریں آپ بات کہ وہ رکھا گیا, پتہ نہیں کتنے کتنے رکھے گئے نا, اللہ معاف کرے, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو پتہ ہے
کہ وہ پستول پھر کہاں کہاں گھمائے گئے تو کہاں کہاں نہیں کیا گیا, کیا کیا نہیں کیا گیا. بہت یہ اندر کی کہانی بہت کچھ ہے. پیسوں کا لین دین تھا, صرف پیسوں کا, کرپٹو کرنسی 5 لاکھ کا. اور دیکھیں نا 15 لاکھ ڈالر ان سے مانگے جا رہے ہیں توان کے لیے, تو یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. یہ 40-45 کروڑ روپے بنتا ہے. یس اتنا 40 سے 45 کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ, اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں جو یہ دیکھیں جو دوسری لڑکی تھی نا وینزویلا جس کے ساتھ ہے, اب جب وہ یہ کٹھی دونوں آئی ہیں ادھر, جب انہیں بلایا ٹریپ کیا ہے فلیٹ میں, یہ ہے وہ رینٹ والا بھی اس میں انوالو ہے, اور باقاعدہ طور پہ پہلے اس کو پتا تھا کہ یہ گارڈ نیچے ہیں, جب کال کریں گے تو تب اوپر آنا. یہ بھی ایک کہانی ہے اندر. پھر شراب بھی ساری وہاں پہ پوری فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی تاکہ ان کو ہر طرح سے پریشان کرنا. جب ان کو پریشان کیا گیا, ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ سب کچھ ہو گیا ہوا ہے, وہ بھی اسلحے کی نوک پہ, اور جس طرح وہ شراب میں دودھ تھے, اور اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے برا کیا. اور اچھا, اس میں کچھ تیزی تراری بھی ہمیں نظر آئی ہے. وہ جو ایس ایچ او کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ کے رات کو گھر پہنچ گئے. جی بالکل, اور مجسٹریٹ صاحب نے اس چیز کا برا منایا اور اس کو معطل کروا دیا, اور اس کے 2 اہلکاروں کو بھی معطل کروا دیا ہے. اس نے رکھا یہی تھا کہ ایسے رات کو چلے جاتے ہیں مجسٹریٹ. دیکھیں جی, میں ایک بات کو قانون کے مطابق دیکھا جائے تو آپ کے پاس جب تک وارنٹ نہیں نا, آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ داخل کیسے ہوئے ہیں؟ بس یہی تو بات ہے کہ جب آپ ان کے گھر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 4 دیواری کا تقدس پامال ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کسی کا بھی گھر ہے, اس گھر میں پولیس والے دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہو جائے تو وہ قانوناً جرم ہے. جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں ہوتا. اسی قانون میں پولیس والے کیا کہتے ہیں کہ ایک گاڑی مشکوک ہے, آپ کو لگ رہی ہے, لیکن آپ کو پتا وہ بھی چیک کرنا قانون کے منافی ہے, وہ بھی آپ چیک نہیں کر سکتے. لیکن پولیس والے کہتے ہیں جی مشکوک تھی تو اس لیے ہم نے چیک کیا ہے. نہیں, سننے میں قانون میں گنجائش ہے. سننے میں یہ آیا ہے کہ ایس ایچ او صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی تھی اعلیٰ پولیس شخصیت کی جانب سے, وہاں سے اپروول ملا ہے کہ جی آپ ابھی جائیں, ان کے گھر جائیں, کیونکہ وہ 162 کا 165 کا بیان, ٹھیک ہے, وہ بیان جو ہے ریکارڈ کرنا ہے, اور وہ 164 کا وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے کرنا ہے. اور یہ بھی میں سن رہا تھا کہیں کہ 24 آورز کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں ڈیوٹی جج. ہاں جی, آپ گھر جا کے بھی کروا سکتے ہیں. تو پھر وہ اتنی کوئی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ اسی وقت اسی رات کو کرنا تھا, اور ان خواتین کو روانہ کرنا تھا, اور آپ خود معطل بھی ہونا تھا. دیکھیں اس میں 2 چیزیں عمران بھائی, یہ میں آپ کو بتاؤں, ناظرین کو بھی بتاتا ہوں. ایک تو علاقہ مجسٹریٹ 24 آورز, جیسے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, ٹھیک ہے. اور افسران کا پریشر, آپ کو افسران کا پریشر آئے گا نا تو آپ نے فوری طور پہ وہ کام کرنا ہی کرنا, چاہے اس میں آپ کی جان بھی چلا جائے. ایس ایچ او نے بھی وہی کیا ہے کہ رات کے پہر 2 اہلکاروں لے کے تو کار بڑھ گیا کہ جناب کرنا ہی کرنا ہے. وہ اگلا ستا بھی ہوئے گا تو انہیں کہنا کاکا تینوں تو میں کرنا. اس نے اپنا طاقت کا استعمال کیا اور اس نے اس کو کلوز کروا دیا. 7 بجے گیا وہ, یہ تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. 2-2:30 بجے سو چکے ہوں. جی بھائی جان. تو اب اور ایف آئی آر میں آپ پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ سارا یہی ہے کہ دیکھیں جی اس نے میری 4 دیواری کا تقدس پامال کیا اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. یہ اور ایک اور بات اس میں جو لوگوں کو نہیں نا پتا, 452 لگی ہوئی ہے کہ 452 کا مطلب ہے, پنجابی اس لیے بیچ میں بولا لوگوں کو سمجھ بھی لگ جائے, 452 کا مطلب ہے کہ زبردستی کار داخل ہوئے ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب ادھر اگر 427 ہوندی کہ دروازے تو رکھ کے 427 نہ لگ جانی سی, لیکن 452 گھر میں داخل ہونا کسی کے. اب اس میں اس سے تو آپ کو یہ تاثر نہیں ملتا کہ گورنمنٹ نے بڑی ایفیشنسی کے ساتھ اس چیز کو بلکہ آگے بڑھایا, راستہ روکا نہیں. دیکھیں اگر میڈیکل نہ ہوتا, اگر بیان نہ ہوتا تو کیس تو ٹھپتا سارا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میڈیکل لازمی کرنا ہوتا ہے. اور کتنی دیر میں کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ 24 والے کیس میں, زیادتی والے 24 آورز کے اندر یہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر یہ کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد رپورٹ نہیں آتی, یہ بھی بات ذہن میں رکھے گا. ڈی این اے کی تو آ جائے گی لیکن میڈیکل کی نہیں آتی. یہ بھی ناظرین کو. اچھا جب میڈیکل ان کا ہو گیا ہے, پہلی بات ہے اندر کی جو بات ہے جتنا پریشر تھا ان پہ بھی
وہ میڈیکل کروانا ہی نہیں چاہتی تھی. نہیں کروانا چاہتی تھی. یس. یہ تو پھر جب وہ افسران بالا نے کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ میڈیکل کروائیں. میڈیکل کروانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تیسرا جو چوتھا بندہ ہے نا اصل جو اعلیٰ شخصیت کا سمجھ کے نواسا پتہ چلے وہ اس میں کہ انوالو ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اگر وہ انوالو ہوتا پھر کبھی بھی میڈیکل نہ ہوتا. یہ بھی بات آپ ذہن میں بٹھا لیں. اب بات میری آپ کو سمجھ گئے. اس لیے کروایا گیا کہ اب میڈیکل سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ اس بندہ نے زیادتی نہیں کی. اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ کلیئر ہو جائے گا. وہ کلیئر ہو جائے گا. تو ساری سٹوری کا میرے خیال آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طرف کا اونٹ جو ہے کروٹ لے رہا ہے. تو اچھا اصل اب جو بات میں آپ کو بتانے جو انویسٹیگیشن اب چونکہ پانچواں ملزم احمد گرفتار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب پانچوں سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. ان سے بیانات بھی ان کے ریکارڈ کر لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو 4 اور حراست میں لیے گئے ہیں ان سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے. تو ہماری آج وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے دن سے لے کے اب تک ملزمان کو پروٹوکول نہیں دیا گیا. جبکہ کہتے ہیں بعض سوشل میڈیا پہ تھا کہ جن کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے حوالات میں نہیں رکھا سائڈ پہ رکھا. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کہ ہم نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا. جس طرح عام ملزمان حوالات میں بند ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی رکھا گیا ہے اور ان کو اسی طرح عدالت میں پیش کیا گیا ہتھکڑیاں لگا کے جس طرح دوسرے ملزموں کو پیش کیا جاتا ہے. یہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے کہا. اور تیسرا اس نے کہا کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے. ہم تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ کریں گے اور جو گناہ گار ہوگا اس کو سزا دلوائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جتنی تیزی سے یہ کام ہو رہے ہیں سارے اور جتنا یہ معاملہ اچھلا ہوا ہے کتنی دیر میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی جب تک ایک تو ہوتی شناخت پریڈ تو ہے ہی ہے. ان کو پتہ کہ یہ 3 ملزمان ہیں زیادتی کرنے والے اور جو چوتھا جس نے ٹریپ کر کے توان مانگا گیا وہ بھی ان کے پاس ہے. اب سارے ایویڈنس کمپلیٹ ہیں تو پولیس نے اب صرف اور صرف چلان جمع کروانا ہے کہ یہ گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں. جس دن چلان جمع ہو گیا اسی دن یہ جیل چلے جائیں گے. صحیح. دیکھیں اغوا برائے توان کو چھوٹا کیس نہیں ہوتا. پھر 365 جو لگی ہے 75A لگی ہے وہ بھی زیادتی کی وہ بھی کوئی چھوٹی دفعات نہیں ہے. اس میں آپ کو میں بتا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو زیادتی کا مقدمہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اغوا برائے تاوان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں جی اگر زیادتی ہے وہ تو کم از کم 10 سال ہے. 10 سال. لیکن آج کل لوگ 7 سال بھی کہہ دیتے ہیں لیکن 10 سال. اب اغوا برائے توان تو قتل سے بڑا یہ جرم ہے. آپ قتل کر دیتے ہیں اتنی اس کے ساتھ جس نے اغوا برائے توان کی ہے سزائے موت. تو اب دیکھیں اس کو بچانے کے لیے اوپر سے پریشر کیونکہ اغوا برائے توان جو رضا ڈار پہ پڑا ہے یہ چھوٹا کیس نہیں ہے. اب اس کو بچانے کے لیے کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں کیا پریشر ڈالا جاتا ہے یا پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے پولیس کیا کرتی ہے ظاہر اس کو کسی طرح تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب پتہ چلے گا ایمانداری کا کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ ہے اور گناہ گار کو کتنی سزا ملتی ہے یا گناہ گار کو سزا دلوا پاتے ہیں. آخر میں یہ بتائیں کہ کیس آگے چل کے CCD کے والے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر اوپر جو ہم بیٹھے ہیں نا بڑے لوگ ہم کہہ سکتے ہیں نا ان کو اگر وہ چاہیں تو وہ ابھی CCD کے حوالے کر سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے ایسا. اگر کرنا ہوتا تو پہلے دن ہی کر دیتے. اور جو سارا کچھ آپ کے سامنے ایویڈنس سامنے ملزم موقع سے پکڑے گئے شراب کی بوتلیں وہاں سے برآمد ہوگی. میڈیکل میں آ گیا کہ تینوں لوگوں نے جو ہے گینگ ریپ کیا اور وہ بھی غیر ملکی خواتین سے. تو میرے خیال سے فیصلہ تو اسی دن ہو جانا چاہیے تھا اور اسی دن CCD کے حوالے ایگزیکٹلی. لیکن نہیں ہوا.